السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 84۔ نیک لوگوں سے دوستی کریں گے، اس سلسلے میں پہلے کچھ اشعار سن لیجئے، پھر سلسلہ وار حضرت عبداللہ بن مبارک کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری رہ گزر میں قدم قدم، تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ تیری رہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک بندگی، یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ بجا ہے مالک بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر، تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل نگاہوں سے دور ہے۔ یہ اشعار میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تقریباً 1982 یا 1981 میں ہمارا ندوہ کا سفر ہوا تھا لکھنؤ کا، اور خوب سردی تھی، اور تہجد کے وقت میں یہ اشعار ابا کو سنائے تو ابا بہت روئے، بہت روئے، خاص طور سے اس جملے پر بہت روئے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ تو ابا نے کہا گویا کہ اللہ کا ایڈریس ہم پوچھ رہے ہیں، اللہ کا پتہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے ملاقات کے لیے کہاں آئے۔ لوگوں سے ملنے کے لیے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اللہ سے ملنا تو بہت ہی آسان ہے۔ انا عند المنکسرۃ من القلوب، جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو میں اس کے قریب ہوتا ہوں۔ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جب چلے جاؤ تو اللہ وہاں ہوتے ہیں۔ صحیح روایتیں میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ اللہ والوں کے نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنے سے ہی چیزیں ملتی ہیں۔ ہاں، ابا بہت روئے اور کبھی کبھی گنگناتے تھے، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کسی علاقے میں چلے گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بنو عباس کے زمانے میں یہ تھے، اور بنو عباس جو ہے وہاں کا کشمیر، شام کا، عراق کا، بغداد کا، وہاں کے بھی کئی کشمیری علاقے ہیں۔ جس میں کشمیری علاقے اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارا مجمع اسے سمجھتا ہے کہ کشمیر کسے کہتے ہیں۔ اس زمانے کا سوئٹزرلینڈ، اس زمانے کا کشمیر،
اس زمانے کا شملہ اور اس زمانے کی جو ہے کیلیفورنیا کی زمین وہ شام میں ہوتی تھی. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بنو عباس کے زمانے میں جو اس کے خلفاء تھے یہ کبھی کبھی گرمیوں میں وہاں دن گزارنے کے لیے چلے جاتے تھے, وہاں رہتے تھے 10 دن 12 دن 15 دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے اور وہاں جب گئے تو پورا شہر امڑ آیا, پورا شہر, مرد عورتیں یہ ساری کی ساری آ گئی. ہارون رشید کا زمانہ تھا تو ہارون رشید کا مزاج بھی دینی مزاج تھا اور اس کی بیوی جو زبیدہ تھی اس کا مزاج بھی دینی مزاج تھا اور اس کی جو باندیاں تھی ان کا مزاج بھی دینی مزاج تھا. تو چنانچہ سارا شہر جب امنڈ آیا تو بڑی پریشانی ہوئی. ہارون رشید گھبرائے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا, اتنا بڑا مجمع آ گیا ہے, یہاں کون ہے دیکھو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے, بلکہ میری کتاب بکھرے موتی میں یہ قصہ دیکھ لیا جائے. بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 224 پر یہ قصہ میں نے لکھا ہے اور یہ جو اشعار پڑھے ہیں بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 217 پر میں نے لکھے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن مبارک جب وہاں پہنچے تو پورا مجمع, تو بادشاہ بڑا پریشان. تو زبیدہ نے کہا عبداللہ ابن مبارک ہارون رشید سے کہ بادشاہ آپ ہیں یا بادشاہ یہ ہیں؟ کہ آپ کے بادشاہت میں تو کتنے نخرے ہوتے ہیں, فلاں ملنے آوے فلاں ملنے نہ آوے. یہ دیکھو یہ عبداللہ ابن مبارک ہے کہ لوگ بغیر اعلان کے آ گئے اور جہاں ٹھہرے تھے عبداللہ ابن مبارک وہاں سے لوگ جاتے ہی نہیں تھے, پڑے رہتے تھے کہ اس آدمی کا چہرہ دیکھنا ہے ہم کو, اس آدمی کا چہرہ دیکھنا ہے ہم کو. یہ اللہ کی طرف سے محبوبیت مقبولیت ڈالی جاتی ہے نیک لوگوں کے دلوں کے اندر, اس لیے نیک لوگوں سے دوستی کیجیے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ.